جو جرنلزم ہے یہ اب دو طرح کا رہ گیا ہے، دو طرح کا جرنلزم ہے۔ ایک سیریس اور سنسیئر اصول کی بنیاد پہ چلنے والا جرنلزم، اور دوسرا جو ایکسپلائٹ کرنے والا جرنلزم ہے۔ آپ RNA والوں کا مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جو پرسوں یہ واقعہ رونما ہوا، جو اس وقت کچھ لوگوں نے جس کو ایک سیاسی تماشا بنایا ہوا ہے، یہ کیسے پیش آیا اور یہ کیوں کر پیش آیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں جو جرنلزم ہے یہ اب دو طرح کا رہ گیا ہے، دو طرح کا جرنلزم ہے۔ ایک سیریس اور سنسیئر اصول کی بنیاد پہ چلنے والا جرنلزم، اور دوسرا جو ایکسپلائٹ کرنے والا جرنلزم ہے۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، اس وقت بھی جو سچے اور دیانتدار جرنلسٹ ہیں وہ ہر جگہ ہیں، ہر معاشرے میں موجود ہیں، جو بات سنتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ بات کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریئل جرنلزم ہے، وہ انفارمیٹیو جرنلزم ہے، اس میں جب سوال پوچھا جاتا ہے تو سوال کا جواب من و ان آگے پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو لوگوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ اس جواب کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ یہ جو جرنلزم میں خاص کر ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یہاں ایک بہت مشہور جرنلسٹ نے لوگوں کو اپنی چینل میں بلانا ہے اور وہاں ان کو بولنے نہیں دینا اور ان کی تذلیل کرنی ہے، اور وہی جواب ان کے منہ سے وہ نکلوانا چاہتا ہے جو کسی خاص سیاسی پارٹی کو سوٹ کرتا ہو۔ اس کے بہت سارے فالوورز ہمارے یہاں بھی بن گئے ہیں، جموں کشمیر میں بھی اس کے فالوورز بن گئے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسے مشرومی ہو گئی ہے، کچھ لوگ جرنلزم میں آ گئے ہیں جو سوال تک محدود نہیں رہتے، وہ اپنی مرضی کا جواب بھی چاہتے ہیں۔ اور میں 1988 سے سوشل ورکر کی حیثیت سے اور ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کام کرتا آیا ہوں۔ میں نے زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میں نہایتی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس سے پہلے میں اسی جرنلسٹ کو انٹرویو دے چکا تھا۔ اس نے پہلے میرا ایک انٹرویو لیا اور اس سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ آپ کس چیز پہ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں اس کے ساتھ کبھی بات نہیں کرتا۔ یہ وہی جرنلسٹ ہے جس نے پوری کشمیری قوم کے بارے میں غلط باتیں کی تھی، اور وہ اس وقت بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں اس کے ساتھ کبھی انگیج نہیں ہوتا۔ تو اس نے میرے ساتھ جو کمٹمنٹ کی اس پر اس نے جب میرا انٹرویو لیا اس کے بعد یہ واپس آیا، اس نے کہا کہ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے، کچھ بلوٹوتھ نہیں جڑا تھا، تو لہٰذا نئے سے کرنا ہے۔ جب نئے سے اس نے انٹرویو کیا تو اس نے نہ صرف انٹرویو کے جو ہمارے شرائط تھے کہ میں اس سے باہر نہیں بات کروں گا کیونکہ میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں پارٹی کا، نہ میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، تو اس نے اسی سائیڈ مجھے لے کے گیا، اور جب یہ میرا انٹرویو لے رہا تھا اس وقت بھی آپ اس کے ہاتھ کی طرف دیکھیں، اس وقت بھی یہ میسیج ریسیو کر رہا تھا باہر سے کہ آپ اس کو اسی چیز پہ کارنر کریں، اسی چیز پہ کارنر کریں۔ اور میں اس کو کہتا رہا 3 بار، میں نے 4 بار اس کو یہ کہا کہ میرے ساتھ بحث مت کرو، میرے ساتھ آرگیو نہیں کرو، میرا اور اس کا کام میرے ساتھ آرگیو کرنے کا نہیں ہے، اس کا کام سوال پوچھنا ہے اور میرا جواب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس نے جو آرگیو کیا اس پر جو میں نے ریئیکشن دی اس پہ اب وہ کمائی کر رہا ہے۔ اب اگر یہی اس کی ذریعہ معاش ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس کے یہ کرنے سے۔ عزت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، لیکن یہ اس طرح کے جرنلسٹ جو ہیں جو سیاستدانوں کی تذلیل کر کے اور سیاستدانوں کو بے عزت کر کے، سیاستدانوں کو عوام کی نظر میں گرا کر، اور عوام کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جن کے سیاسی اختلافات ہوں گے میرے ساتھ،
نظریاتی اختلافات ہوں گے میرے ساتھ، کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو میرا ذاتی حسد بھی ہوگا، میری تنظیم کا حسد بھی ہوگا، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے مواد تیار کرنا اور پھر اس پہ ایک نریٹو بنا کر کسی کی تذلیل کرنا، یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ اسٹوپیڈیٹی ہے، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس نے کر دیا اپنے حساب سے، اپنے اس چینل کو ریچ کو استعمال کر کے اس نے میری عزت میں کمی کی۔ عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یہی تماشا دکھا دے گا وقت آنے پر کہ جو اس نے یہ کیا ہے اور جس نیت سے اس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت کا پھل دے دے گا، اور وہ خود دیکھے گا، اور آپ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کا حشر کیا ہو۔